آپ کے اس خوشنما منظر کو دیکھ کر کے اور بچوں کی سنجیدگی کو دیکھ کر کے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی بات یہاں سے شروع کروں کہ یہاں کے اساتذہ کو، منتظمین کو، پرنسپل صاحب کو یہ کہنے کا اختیار حاصل ہے کہ یہ مہر طابع سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کردوں کو چن کے رکھ لے، یہ مہر طابع سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ لے، ہم اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں۔ آپ کا انداز، ڈسپلین اور بہت ہی صبر و ضبط کے ساتھ یہاں پر موجود ہونا اس بات کو بتاتا ہے کہ آپ کے یہاں ڈسپلین ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ویسے ہی تربیت یافتہ ہیں جیسے بڑے بچے تربیت یافتہ ہیں۔ میں آپ کو آپ کی اس تہذیب پر، آپ کی تربیت پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اسکول کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے ایک دو بات آپ سے عرض کرنی ہے، اس لیے کہ آپ دیر سے یہاں پر موجود ہیں اور آپ کی قوت برداشت کا اور آپ کی پیشنس کا امتحان دیر سے لیا جا رہا ہے۔ کبھی کوئی نظم سنا کر کے، کوئی نعت پیش کر کے، کوئی اور چیز کے معاملے میں، اور میرے آمد کے اس وقفے انتظار کا مصرف بہتر انداز میں لیا گیا ہے۔ میں اس کو محسوس کرتا ہوں، اور زیادہ وقت آپ کا اب اس موضوع پر لگانا بہت مناسب نہیں ہے۔ میرے عزیز بچوں، میں نے اس سے پہلے نوودے ودیالیہ میں پڑھایا ہے اور وہاں کا میں استاد رہا ہوں۔ آج جب آپ میرے سامنے ہیں تو مجھ کو وہ پرانا زمانہ یاد آ رہا ہے، اس کی جھلک ہمارے سامنے ہے کہ اسی انداز میں بہت طور طریقے کے ساتھ وہاں بچے ہوا کرتے تھے، اور ایسا لگتا ہے کہ جونیئر نوودے میں میں آج موجود ہوں اور میرے سامنے بچے موجود ہیں۔ دو باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا بے حد ضروری ہے۔ آج لوگ ترقی کرتے ہوئے فضاؤں میں پرندوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ جب آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو کوئی جہاز جا رہا ہے، اس پہ لوگ بیٹھے ہیں، تو ٹیکنالوجی کی مدد سے جہاز پر بیٹھ کر کے وہ پرندوں کی طرح اڑ رہے ہیں، اور سمندر کے جہاز میں مچھلیوں کی طرح تیر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ کام ہو گیا ہے، اور ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی ہے، آدمی آگے بڑھتا گیا ہے، اور نہ معلوم کہاں کہاں وہ جا رہا ہے، چاند کا سفر کر رہا ہے، ترقی اس کی بہت ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کے سامنے ایک چیلنج آج بھی موجود ہے کہ فضا میں پرندوں کی طرح اڑ رہا ہے، وہ سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیر رہا ہے، لیکن برابر زمین پر شریف انسان کی طرح چلنے کا طریقہ اسے ابھی نہیں آیا، اور یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ ہر طرف سے یہ آواز سننے کو ملتی ہے کہ اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس ڈسپلین کے ساتھ، اس طریقے کے ساتھ، اور شکشا کے ساتھ نیتکتا بھی ہو، اور اس کے ساتھ آدمی آگے بڑھے، اس کی آج ضرورت ہے۔ اس انسٹیٹیوشن کی یہ خصوصیت ہے کہ جہاں یہ پرواز سکھاتے ہیں، وہیں انسان کی طرح چلنے کا سلیقہ بھی سکھاتے ہیں، اور یہی اس کی آئیڈینٹی ہے۔ دور دراز سے یہاں بچے آتے ہیں۔ اس اسکول کو میں بہت قدیم زمانے سے جانتا ہوں، اور اس کی نیک نامی پورے بہار میں ہے۔ یہاں کی تعلیم و تربیت سے متاثر ہو کر کے بہار کے مختلف حصے سے بچے یہاں آتے رہے ہیں۔ آپ کو مبارکباد کہ آپ کو یہ موقع ملا، آپ کے گارجین کو مبارکباد کہ انہوں نے اس کا انتخاب کیا، اور یہاں کے اتنے اچھے اساتذہ آپ کو مل سکے جو آپ کی تربیت کر رہے ہیں۔ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے
کہ آپ کو تعلیم میں ترقی کرنا ہے، کوئی شعبہ آپ کا باقی نہ رہے جس میں آپ کی ترقی کم ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے جو آپ کی آئیڈینٹیٹی ہے کہ اپنی تہذیب، اپنے طور طریقے، اپنی ثقافت، اپنے کلچر اور نیتکتا کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ مورل ویلیوز اگر ختم ہو جائے گا تو ترقی کر کے بھی آدمی بیکار ہو جائے گا۔ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ آدمی کو آگے بڑھنا ہے۔ چونکہ آپ دیر سے یہاں کھڑے ہیں، ایک بات میں آپ کو سنا دوں کہ امریکہ جو ترقی یافتہ ملک ہے، اس میں 2 بجے رات میں ہاسپٹل سے فون آیا ایک انجینئر صاحب کو کہ آپ کے فادر کا، آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ رات میں 2 بجے ہاسپٹل سے فون آیا انجینئر صاحب کو کہ آپ کے فادر کا، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ صبح سویرے انجینئر صاحب اٹھے اور انہوں نے جا کر کے FIR درج کیا کہ رات میں فون کی گھنٹی سے ہماری نیند متاثر ہو گئی، ان کا تو انتقال ہو ہی گیا تھا، یہ خبر مجھ کو صبح میں بھی دی جا سکتی تھی۔ یاد رہے کہ ان کے والد اور ان کے باپ کے انتقال کی خبر ان کو دی گئی تھی،